بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بغداد کی سرزمین پر ایک عظیم الشان محل ہوا کرتا تھا جس کی دیواریں سونے سے بنی تھی۔ وہاں ایک نہایت رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں مگر سب سے چھوٹی بیٹی شہزادی عنایا سب سے زیادہ مختلف تھی۔ جہاں محل کی دوسری شہزادیاں ہر وقت آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی، مہنگے لباس پہنتی اور ہیروں کے خواب دیکھا کرتی، وہی شہزادی عنایا کو ان چیزوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ اس کا دل محل کے بند کمروں میں نہیں بلکہ کھلے آسمان، لہلہاتے پھولوں اور چہچاتے پرندوں میں بستا تھا۔ وہ اکثر شاہی خادموں کی نظروں سے بچ کر چپکے سے شاہی باغ میں نکل جایا کرتی تھی۔ ایک روز بادشاہ خوشی خوشی ایک صندوق اٹھائے عنایا کے کمرے میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے بڑے چاؤ سے صندوق کھولا تو کمرہ اچانک ایک تیز روشنی سے بھر گیا۔ صندوق میں دنیا کا سب سے نایاب اور قیمتی ہیروں کا ہار جگمگا رہا تھا۔ بادشاہ نے فخر سے کہا، میری پیاری بیٹی عنایا، یہ ہار میں نے خاص تمہارے لیے دنیا کے بہترین کاریگروں سے بنوایا ہے۔ اسے پہنو، یہ تمہاری خوبصورتی کو 4 چاند لگا دے گا۔ عنایا نے ہار کو دیکھا، پھر اپنے بابا جان کی طرف نگاہ اٹھائی اور نرمی سے بولی، بابا جان، آپ کی محبت میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ ہار واقعی خوبصورت ہے لیکن میری اصل خوشی ان ٹھنڈے پتھروں میں نہیں بلکہ ان پرندوں کو دانا ڈالنے میں ہے جو ہر صبح امید بھری نگاہوں سے میری کھڑکی پر آتے ہیں۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی اس روحانی سادگی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کا ماتھا چوم کر اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ اسی شام عنایا باغ میں ٹہل رہی تھی۔ پھولوں کی خوشبو اور ہوا کے ٹھنڈے جھونکے اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ انجانے میں باغ کے اس حصے میں نکل گئی جہاں آج تک کوئی نہیں گیا تھا۔ وہاں کا منظر نہایت عجیب تھا۔ درخت بوڑھے اور ڈراونے تھے جن کی شاخیں سانپوں کی طرح بل کھا رہی تھی۔ اچانک موسم بدل گیا، سورج بادلوں میں چھپ گیا، تیز آندھی چلنے لگی اور فضا میں خوفناک سناٹا چھا گیا۔ عنایا گھبرا کر واپس مڑنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر ایک جھاڑی کے پیچھے سے آتی ہوئی عجیب نیلی روشنی پر پڑی۔ خوف کے باوجود وہ اس روشنی کے پیچھے چل دی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک قد آور پرانے درخت پر ایک بڑی مکڑی کا جالا تھا اور اس جال کے عین درمیان ایک ننھی سی تتلی پھنسی ہوئی تھی، مگر یہ کوئی عام تتلی نہیں تھی بلکہ اس کے پروں سے سنہری اور نیلی شعاعیں نکل رہی تھیں، اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ تتلی اپنی جان بچانے کے لیے بری طرح پھڑ پھڑا رہی تھی لیکن جال لوہے کی طرح مضبوط تھا اور وہ اس سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ تبھی درخت کے اوپر سے سرسراہٹ پتے کی آواز آئی۔ عنایا نے اوپر دیکھا تو اس کا سانس رک گیا۔ ایک نہایت بڑی کالی اور خوفناک مکڑی جس کی لال آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی تیزی سے نیچے اتر رہی تھی۔ وہ سیدھا اس بے بس تتلی کو شکار بنانے آ رہی تھی۔ عنایا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے مکڑیوں سے شدید ڈر لگتا تھا۔ اس کا پہلا خیال یہی تھا کہ وہ بھاگ جائے اور اپنی جان بچائے، لیکن پھر اس نے تتلی کو دیکھا۔ تتلی کی روشنی مدھم ہو رہی تھی جیسے وہ عنایا کو مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ عنایا نے اپنی آنکھیں بند کی، گہرا سانس لیا اور اللہ کو یاد کیا۔ اس نے ڈر کو اپنے دل سے نکال پھینکا اور زمین سے ایک مضبوط نوکیلی ٹہنی اٹھائی۔ مکڑی تتلی کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ عنایا آگے بڑھی اور پوری طاقت سے ٹہنی مکڑی کی طرف ماری۔ مکڑی نے غصے سے عنایا کی طرف دیکھا اور پھونکارا۔ عنایا پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے دوسرا وار سیدھا مکڑی کے جال پر کیا۔ مکڑی ڈر گئی اور واپس درخت کے اندھیروں میں بھاگ گئی۔ عنایا نے جلدی سے لیکن نرمی کے ساتھ جالا کاٹ دیا۔ تتلی گرتے گرتے بچ گئی اور ہوا میں معلق ہو گئی۔ تتلی آزاد ہو کر اڑی نہیں بلکہ عنایا کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک ایک تیز روشنی کا دھماکہ ہوا جس سے عنایا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ جب روشنی ہٹی تو وہاں تتلی نہیں بلکہ ایک ننھی منی بے حد حسین پری ہوا میں تیر رہی تھی۔ پری نے اپنی جادوئی آواز میں کہا، شکریہ بہادر شہزادی، میں پریستان کی شہزادی ہوں۔ ایک ظالم جادوگر نے مجھے قید کر کے تتلی بنا دیا تھا۔ اس کی شرط یہ تھی کہ جب تک کوئی انسان اپنی جان خطرے میں ڈال کر بغیر کسی لالچ کے مجھے نہیں بچائے گا میں واپس پری نہیں بن سکتی۔ آج تمہاری ہمت اور نیت نے میرا اصلی روپ واپس دلا دیا۔ شہزادی حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ پری نے اپنی جادوئی چھڑی ہوا میں دوستو، ہم آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں نئی ویڈیوز کے لیے۔
घुमाई, जमीन फटी और वहाँ से एक मुरझाया हुआ पौधा निकला। परी ने उस पर फूंक मारी तो वो फौरन हरा भरा हो गया और उस पर एक चमकदार नीला फूल खिल उठा। परी बोली, ये आम फूल नहीं बल्कि उम्मीद का फूल है। इसे अपने महल के बाग में लगाना। जब तक ये वहाँ रहेगा तुम्हारे मुल्क पर कभी कहत, बीमारी या गम का साया नहीं आएगा। शहजादी वो फूल लेकर महल वापस आई। उस वक्त मुल्क में काफी अरसे से बारिश नहीं हुई थी। खेत खुश्क हो गए थे और लोग परेशान थे। बादशाह भी फिक्रमंद था, लेकिन जैसे ही शहजादी इनाया ने वो नीला फूल शाही बाग की मिट्टी में लगाया, कुदरत मेहरबान हो गई। आसमान पर बादल गरजने लगे, ठंडी हवाएं चलने लगी और रहमत की बारिश शुरू हो गई। खुश्क जमीन हरी भरी हो गई। बादशाह और पूरी रियासत की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बादशाह को जब इनाया की इस बहादुरी और नियत का पता चला तो उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि असल खूबसूरती हीरे और लिबास में नहीं बल्कि दिल की सादगी और दूसरों की मदद करने में है। और जब हम नियत साफ रखकर किसी बेबस की मदद करते हैं तो अल्लाह हमें ऐसे इनाम से नवाजता है जो हमारी सोच से भी बड़ा होता है।